ناول آخری امید کی قسط نمبر 2۔ وہ کہیں نہیں گیا، وہ مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر بھلا وہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اسے تو کسی نے اغوا کیا ہے۔ سارے قصبے والے یہی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ حماد اس طرح کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ تو ان سب کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، انتہائی محنتی تھا، بلکہ دوسروں کے حصے کا کام بھی وہ خود ہی کر دیتا تھا۔ اگر کسی کا کام ختم نہ ہوا ہو اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوتا تو اس کا کام ختم کرنے میں وہ فوراً مدد کرتا تھا۔ بہت ہنس خوش رہنے والا، دوسروں کے ساتھ خوب گھل مل کر رہنے والا تھا۔ تم چاہو تو آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو، سب یہی بتائیں گے۔ تو آپ کا خیال ہے اسے کسی نے اغوا کیا ہے؟ یہ میرا خیال نہیں، یقین ہے۔ اور اس بات کو کتنے دن ہو گئے؟ کیا کہا؟ کتنے دن؟ دن نہیں، مہینے نہیں، 3 سال۔ 3 سال 2 مہینے اور 11 دن ہو گئے ہیں۔ 3 سال 2 مہینے اور 11 دن، فرزانہ نے مارے حیرت کے کہا۔ اس کی آواز میں اب گہرا دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے کہا اور خلا میں تکنے لگی۔ یہاں تھانہ، پولیس یا چوکی ہے؟ آپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ رپورٹ درج کرانے کے بعد میں روز تھانے کے چکر لگاتی رہی۔ تھانے دار بس تسلیاں دیتا رہا۔ کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ مائی بگو، وہ کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی اسے اٹھا کے لے جاتا۔ تیرا حماد تو بہت کڑیل نوجوان تھا، طاقتور، قد آور، اسے کون اغوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی سے تجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا، آ جائے گا کسی دن تھک ہار کر، تو فکر نہ کر۔ اب تم لوگ بتاؤ، ماں کو کیسے چین آ سکتا ہے؟ جب میں چکر لگا لگا کر تھک گئی تو جانا چھوڑ دیا۔ اب جب بھی حماد کا خیال آتا ہے رونے بیٹھ جاتی ہوں، روتے روتے تھک جاتی ہوں تو سو جاتی ہوں۔ پڑوسی دودھ، دہی، روٹی، سالن روزانہ دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر فیروز کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کی کوئی تنگی نہیں ہونے دیتے، لیکن میں کیا کروں؟ حماد کے بغیر کیسے زندگی گزاروں؟ اب تو روتے روتے میری آنکھیں ہی کمزور ہو گئی ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ حماد نہیں آئے گا۔ نا امید نہ ہو ماں جی، اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ گیا، اس نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے۔ اب ہم آپ کے بیٹے کو تلاش کریں گے۔ تو تم میرے بیٹے کو تلاش کرو گے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ تم تو خود کم عمر ہو۔ ہاں ماں جی، ہم کم عمر ضرور ہیں لیکن بالکل بچے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کی مہربانی سے عام بچے بھی نہیں ہیں۔ پھر تم کیسے بچے ہو؟ اس نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ یہ ہم پھر بتائیں گے، پہلے تو ہم ذرا تھانے ہو آئیں۔ آپ کے پاس حماد کی کوئی تصویر ہے تو دے دیں۔ اس نے اندر رکھا ٹرنک کھولا اور تصویر نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے دیکھا وہ کڑیل جوان تھا، ایک انگلی میں انگوٹھی بھی تھی، بہت خوبصورت انگوٹھی۔ لیکن تھانے دار تو تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرے گا،
یہاں کب پولیس چھان بین کرتی ہے، ہمیں امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو میرا بیٹا نہ مل جاتا۔ یہ تو خیر آپ کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کب دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو ہم یہاں تک آ گئے ہیں، یہ آپ کی دعائیں ہی تو ہمیں لائی ہیں، لہٰذا آپ بس دعا کریں۔ اچھا بچوں، اس نے کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ گھر سے نکل آئے۔ اب اکا دکا لوگ نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ تھانہ کس طرف ہے؟ تھانہ؟ اس نے چونک کر کہا، جی تھانہ۔ محمود مسکرایا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر ان سب پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو، یہاں تو آج تک کسی کو تھانے کا راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آخر بولا، بائیں طرف سیدھا راستہ تھانے کو جاتا ہے۔ شکریہ۔ آپ مائی بگو کو جانتے ہیں، حماد کی ماں کو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محمود نے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں۔ کیوں؟ حماد کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر خود سے جانے والا تو تھا نہیں، وہ تو ماں پر جان دیتا تھا، اس لیے سب کا یہی خیال ہے کہ اسے کسی نے غائب کر دیا ہے یا جان سے مار کر کہیں دفن کر دیا۔ قصبوں اور دیہاتوں میں ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا، شکریہ۔ لیکن آپ حماد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی سراغ ملا ہے آپ کو؟ ملا نہیں، ہم اس کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی۔ زیادہ تر خیال یہی ہے کہ حماد اب زندہ نہیں، لیکن یہ بات کہنے کی کوئی جرات نہیں کرتا۔ حماد کی ماں ایسا کہنے والی کی جان کو آ جاتی ہے۔ ہاں ماں جو ہوئی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ملنے والے لوگ انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگتے۔ وہ اپنا راستہ طے کرتے رہے۔ آخر کار تھانہ نظر آ گیا۔ تھانے کی عمارت پختہ اور سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک کانسٹیبل بھی نظر آیا، لیکن وہ بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا۔ نزدیک پہنچے تو وہ انہیں گھورنے لگا۔ وہ اور آگے بڑھے گئے۔ اس کے قریب پہنچے تو وہ ایسے ہی دیکھنے لگا۔ بڑی بڑی اور خوفناک مونچھیں بھی ساتھ میں حرکت کرتی نظر آئیں۔ آخر کار اس نے پھنکار کر کہا، کہاں چلے آ رہے ہو؟ نظر نہیں آتا یہ تھانہ ہے؟ تب تو ہم بالکل درست جگہ پر آئے ہیں۔ محمود مسکرایا۔ اوہ اچھا، کیا کام ہے؟ تھانے دار صاحب کے بتانے کے لائق ہے۔ جاؤ جاؤ، اندر جا کر بتاؤ۔ لیکن میرا حصہ پہلے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، تم اسے داخلہ فیس ہی کہہ لو، بس زیادہ نہیں، 500 روپے ہی دے دو، چونکہ یہ ہم واپس لے لیں گے، اس لیے دے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے 500 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایسے میں کانسٹیبل دیکھ چکا تھا کہ اس کی جیب میں اور بھی 5000 اور 100 روپے والے بہت سے نوٹ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک کی لہر اٹھی۔ وہ بول اٹھا، اتنے نوٹ؟ کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ ارے نہیں، یہ خالص میرے اپنے ہیں۔ خالص میرے اپنے کہنے کا مطلب ہے ان دونوں کے پاس اپنے اپنے نوٹ ہوں گے؟ کیا اس کا مطلب ہے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہے تم تینوں نے؟ بتایا نا، یہ ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اندر جاؤ، پتہ چل جائے گا۔
کیا پتہ چل جائے گا؟ یہی کہ یہ نوٹ تمہارے ہیں یا کہیں وراثت کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، جب پتہ چل جائے گا تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔ تمہیں تو ایسے بتائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اچھی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ آؤ بھائی، اور وہ پھر اندر کی طرف چل پڑے۔ پہلے ایک بہت زیادہ کھلا صحن آیا۔ صحن کے سامنے 3 کمرے تھے، تینوں پر چاک ڈالی گئی تھی۔ تیسری قسط دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔